ہنر، تجارت، برے پیشے، ذخیرہ اندوزی، امپورٹ ایکسپورٹ کے بارے میں احادیث آج آپ سماعت کریں گے۔ یہ پورے ہفتے کا مجموعہ ہے۔ پہلے حدیث آپ سن لیں کہ ملازمت اور تجارت سب سے اوپر درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت فرمائی، صحابہ نے بھی تجارت کی، اور آج تک دنیا میں زیرک لوگ، دانا لوگ تجارت کو ترجیح دیتے ہیں۔ بہت ساری تجارت ایسی بھی ہوتی ہے جو کم پیسوں سے شروع کی جا سکتی ہے۔ وہ جب مدینے میں ہجرت کر کے گئے نا صحابہ، تو بھائی چارہ جناب رسول اللہ نے قائم کیا کہ جو ہجرت کر کے آیا اس کو وہاں رہنے والے صحابی بھائی بھائی کریں، یہاں تک کہ وہ جائیدادوں میں بھی انہوں نے حصہ ڈالا۔ ایک صحابی کو جب وہ اپنی جائیداد میں حصہ دینے لگے نا وہاں کے، انہوں نے کہا نہیں بھائی شکریہ، مجھے بس وہ اڈا بتا دو جہاں بزنس ہوتا ہے، وہ جگہ بازار کا راستہ بتا دو، میں خود ہی کچھ کر لوں گا۔ بازار میں چلے گئے تجارت والی جگہ، اور وہاں انہوں نے شروع کیا۔ 10 سالوں کے اندر وہ مدینے کے بہترین تاجر تھے، مالدار تھے، خودداری، یعنی خوددار تھے کہ خود کما کے کھائیں، نہ کہ لوگوں کو طرف دھیان دے گے، حکومت امداد دے وے، کوئی بندہ امداد دے وے۔ اور یہ نکھٹو زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ امداداں تے ہی رہ جاندے نے، صدقے فطرانے لب جان، کوئی بھین بھرا دے دے وے، خود نہیں ہل جل کرن گے۔ ہاں جی، بہت تکلیف دہ باتیں ہیں۔ بہرحال اللہ غنی، لیکن ملازمت بھی جائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی فرمایا، اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے بھی ملازمت پر بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا بالکل، میں قریش کا ملازم تھا، ایک قیرات اجرت پر میں بکریاں چراتا تھا۔ تو نبیوں نے بکریاں ملازمت کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملازمت کی، بکریوں کی دیہڑی لیتے تھے، اور یہاں تک کہ اما خطائط الکبریٰ کے بھی آپ ملازم ہوئے۔ تو جب آپ کے بزنس میں ملازم ہوئے تو ترقی پا کر کے وہ ایم ڈی بن گئے اس شعبے کے جو اما خطائط الکبریٰ کا شعبہ تھا، اور پھر یہاں تک کہ اما خطائط الکبریٰ نے آپ کو نکاح کا پرپوز کیا اور آپ نے نکاح کر لیا۔ تو یہ ملازمت بھی جائز ہے۔ دوسری حدیث جس میں ہنر یا پیشہ کہہ لو، یہ ملتے جلتے ہیں، پیشہ بھی کام کو ہی کہتا ہے، ہنر بھی کام، لیکن ہنر سیکھنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہنر یا پیشہ دونوں ایک چیز ہے، سیکھ لیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام اکثر ہنر مند تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کارپینٹر تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، کاٹ بھائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، کینچیاں، چڑیاں، چھریاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی چیزیں بنا بنا کر، شیشہ مثلا آپ کی ایجاد ہے، یہ ہنر ہے نا، شیشہ اور اس کے نیچے پانی گزارنا اور تخت کو ہوا میں اڑانا، اسی چیز کو لے کے آج جہاز بنے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک تخت بنانے کی جو مینجمنٹ ہے، یہ بھی ایک شعبہ ہے۔ تو لہٰذا بہت سے انبیاء اکرام پیشہ اور ہنر مند بھی تھے، کپڑے کا کام کرنے والے تھے، اور بھی۔ تو ہنر پیشہ بہت اچھی چیز ہے، جس کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ ہنر ضرور سیکھے۔ تعلیم اور ہنر، ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو بندہ ویران ہے، فالتو ہے، رف۔ یہ آپ کے پاس ہنر ہو، ہنر نہیں ہے تو تعلیم ہو، اگر دونوں نہیں ہیں تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، آپ زیرو ہیں، آپ زمین پہ ہی لیٹے لیٹے فوت ہو جائیں گے، تکے سے روٹی کھائیں گے، کبھی کھائیں گے کبھی نہیں۔ بھائی ہنر کی مانگ ہے یا تعلیم کی؟ نہ آپ کے پاس ہنر ہے نہ تعلیم ہے، تیجی چیز تیرا چار پانا ہے، تیری جگہ بھینس مجھ بن لیں گے بندے کو، ڈوگی جوگی بنیں گے، وہ کر لے گا۔ یا ہنر سیکھتے یا تعلیم، اپنے بچوں کو تعلیم، اس کے بعد ہنر۔ نوکری ہوں اگے کوئی نہیں جیے گی، صرف افسراں دے بچیاں نوں جے جرنل شرنل یہ وہ۔ اچھا، تیسری حدیث
ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਡਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਗਏ, 12 ਲੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਹੈਗਾ? ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਹਿੱਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮੁਲਕ ਇਹ ਜਰਨਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੱਜ ਬਣਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਮਾਲਦਾਰ ਸਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀਆਂ ਲੈਂਡ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵਕੀਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੈਂਡਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਨਰ ਦਿਓ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਨੌਕਰੀ ਪਾਕਿستان ختم ہو گئی ہے۔ ہنر 70-100 نے، ہنر بڑی بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑی چیزیں ہیں ہنر بنانا۔ یہ صحابہ کے دور میں ایک صحابی قلعہ بنانے کا ہنر، قلعہ نہیں بناتے جو جانور باندھنے والا، اسی کو اس نے بڑا بزنس کیا جب وہ ہجرت۔ تو باہر کیف اگلی حدیث چلو۔ برے پیشے سے جناب نے منع کیا ہے۔ برے پیشے کون سی ہیں؟ تصویر ہاتھوں سے بنانا، جیسے بت، لکڑی، لوہے، پتل کی ہاتھوں سے۔ اسی طرح لیک کر بھی بنتی ہیں تصویر، یہ جو بچے مصور بنتے ہیں وہ انسان کی تصویر لیک کر جو بناتے ہیں، یہ بھی پیشہ آپ نے پسند نہیں کیا، برے پیشے۔ اسی طرح کوئی عورتیں رکھ کے بھی پیشے کرواتے تھے ان دنوں میں، اور آج کل بھی یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ ہاں جی 2-4 لڑکیاں رکھ لینی نے کھڑپینا مائیاں یا بابے، تو وہ اگے پھر کرائے تے چلاندے نے، ٹکٹاں لیندے نے، اودیاں کٹاندے نے۔ ہاں جی دلال، یہ بڑا عام اب پھر ہو رہا ہے، یہ پہلے حضور کے زمانے میں پہلے بہت تھا۔ یہ پیشہ بھی حرام ہے۔ جس بندے نے اس طرح کی کمائی کھانی، اپنی تھی پوت دی حرام دی کمائی کھانی۔ شراب منشیات بنانے بیچنے کا پیشہ بھی حرام ہے۔ ایک وہ پہلے جیسے میں نے کر رہا تھا، وہ صابر صاحب کے برادر کہہ رہے تھے تصویر کے بارے میں، یہ جو کیمرے سے تصویر اتارتے ہیں یہ مناسب تصویر جائز ہے جی، ننگی فاشہ تصویر گناہ کبیرہ۔ کیمرے سے تصویر لگانی ہے اس میں شناختی کارڈ مختلف جگہ، یہ تو ضرورت ہے نا، اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہے تو وہ بری بات ہے، گناہ ہے۔ لیکن ہاتھوں سے تصویر بنانا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، مطلب لکڑی لوہے کی یا پینٹ کے ذریعے۔ اسی طرح تصویر جاندار تصویروں کے چھوٹے کھلونے بھی گھر میں رکھنا نحوست کا ذریعہ ہے۔ علماء نے اس نے مکروہ قرار دیا ہے کہ خواتین یا حضرات جو خریدتے ہیں نا جاندار چیزوں کے کھلونے، مثلا انسانی شکل کا کھلونا ہے، پوری گڑیا گڈے انسانی شکل کے، یا جاندار کوئی بھی کسی بھی شکل کا ہے، بندر، بچھو، باڑو، یہ چیز کپڑے کے بنے ہو کسی چیز کے، یہ بھی گھر میں نہ لائیں، یہ بھی مکروہ ہے، نحوست ہے۔ کپڑوں پر بھی یہ تصویریں بنانا جائز نہیں، مکروہ ہے، اس کی روزی جائز۔ یہ برے پیشے میں بتا رہا ہوں، تو اس پہ نماز بھی نہیں ہوتی، آپ کو بھی پتہ، سامنے تصویر ہو دائیں بائیں تو مکروہ، تو یہ چیز ہے۔ اگلی رہ گئی جی حدیث امپورٹ ایکسپورٹ اور ذخیرہ اندوزی۔ یہ ایک ہی حدیث میں پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، لمبی ہو جائیں گی۔ عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرمایا باہر سے مال لانے والے کو رزق دیا جاتا ہے، یعنی مال چیزیں باہر کے ملک بھیجو، باہر سے ادھر لا کے بیچو، اللہ دیتا ہے روزی۔ یہ حدیث ہے، امپورٹ ایکسپورٹ اسی کو کہتے ہیں۔ چیزیں بناؤ باہر ملکوں میں بیچ دو، باہر سے لاؤ ادھر بیچ دو، لیکن حلال، آپ نے حرام پیشے نجائز آپ نے وہ بھی سنے ہیں۔ اسی طرح مزید فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرے گا مہنگا ہونے کی غرض سے وہ لعنتی ہے۔ اگلی حدیث میں بھی اسی طرح ہی ہے، اللہ کے رسول فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، چیزوں کو روک کر رکھتے ہیں تاکہ مہنگی بیچیں، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت، اور فرمایا یہ بہت بڑے خطا کار ہیں اور ان کو اللہ اس دنیا بھی سزا بھی دے گا، جزام یہ یا افلاس سے، یعنی ان دونوں بیماریوں میں سے ایک بیماری اس دنیا میں بھی اٹھائیں گے جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، یا تو ان کو کوڑ چل جائے گا، ایسی ناگہانی ایسی بیماری جس کا علاج ہی نہیں، جیسے مشرف صاحب کو لگی ہوئی ہے، ہاں جی، اس طرح کی بیماری جس کا پتہ ہی نہیں کوئی علاج کیا کریں کیا نہ کریں۔ یہ نئی بیماریاں، کرونا کبھی سنے تھے، نئے مسائل، ابھی بھی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا، یہ عذاب ہیں۔ اور جو ذخیرہ اندوز ہیں پاکستان میں سب سے اوپر لیول کے سیاستدان، بیوروکریٹ، سب ذخیرہ ایک کا دکا نکال کے، اللہ اس ملک کو پاک کرے اس طرح کے گندے لوگوں سے۔ ذخیرہ اندوز حدیث میں آپ نے پڑھا ہے وہ کوڑ کی بیماری میں زندہ دنیا میں سزا پائے گا، یا کوڑا ہو کے مرے گا
اور یا فالج زدہ ایسی